کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطاہرین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی، بہت ہی خوشی اور مسرت کے ساتھ یہ پروگرام کو سجایا گیا ہے جس میں ہم تمام لوگ شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اسی طریقے سے خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی عزیز دوستو، ابھی آپ حضرات کے سامنے ہم نے کلام اللہ شریف کی ایک چھوٹی سی سورت کی تلاوت کی ہے۔ ایک چھوٹی سی سورت آپ کے سامنے ہم نے پڑھی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ صاف طور سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ سورت نازل ہونے کی وجہ کیا بنی؟ اس سورت کی شان نزول کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین بار بار اصرار کرتے تھے، پوچھتے رہتے تھے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حسب اور نسب بتائیے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہاں سے کیسے کیا ہوا اس کا حسب اور نسب گنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار مشرکین کے جواب میں پوری کی پوری سورت یہ نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ نبی سے کہا جا رہا ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کو نہ جنا ہے نہ کوئی اس سے جنا ہے۔ اس میں دونوں چیز آ گئی۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ساتھ شریک ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا بھی ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی بھی اللہ ہی کے نسبت میں ہے، نبی بھی اللہ کے درجے میں ہے۔ یہ صورت سے صاف صاف یہ ظاہر ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور وہ کسی کو جنا بھی نہیں ہے نہ وہ کسی سے جنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جتنی خوبصورت یہ چیز ہے، یہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ شجر و حجر دیکھ رہے ہیں، ارض و سما دیکھ رہے ہیں، پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث صرف اس لیے کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر پیدا کرنا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاروں چیز کی خوبصورتی بنائی، یہ ساری چیز کو بنایا، اور پھر ہم انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ یہ ساری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے لیے بنایا؟ یہ ساری کی ساری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا یہ سارے چیز تمہارے لیے ہے، اور تم کو جو ہم نے پیدا کیا ہے یہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ درخت ہیں، یہ جانور ہیں، یہ مکانات ہیں، یہ سارے کے سارے جتنے ہرے بھرے رہتے ہیں، یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ کی تحمید بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ کے ذکر اشعار میں مشغول رہتا ہے۔ جس طریقے سے درخت ہرا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اگر وہ سوکھ گیا تو سمجھ لیجئے کہ وہ دنیا سے چلا گیا، وہ زندہ نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر انسان اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہتا ہے تو اس کے قلوب بالکل صاف رہتے ہیں، سارے کے سارے چیز اس کے کام کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت سے ہٹنے لگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر پریشانی لینے لگتا ہے۔ بظاہر تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، ما اصاب من مصیبت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ پریشانی ہمارے طرف سے ہے۔ بعض اوقات تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تو جھوٹ
جھوٹ بول رہا ہے، ہم تو چوری کر رہے ہیں، ہم ڈکیتی کر رہے ہیں، ہم ڈاکہ زنی کر رہے ہیں، ہم غیبت کر رہے ہیں، ہم زنا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم کو کہاں پکڑ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہاں گرفت کر رہا ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ نے سنا ہوگا یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی انسان مچھلی مارنے کے لیے کسی تالاب کے پاس جاتا ہے تو جب اس کے اندر چارہ لگاتا ہے، جب وہ پانی میں ڈالتا ہے، جب مچھلی آتی ہے اس کو پکڑ کر کے پہلے اپنے اندر میں کھینچتی ہے، اس کو کھینچتا ہے، تو جب کھینچتی ہے تو مچھلی والا جو مارنے والا ہوتا ہے وہ فوراً نہیں کھینچتا ہے بلکہ ڈھیل دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ڈھیل دیتا ہے، چھوڑتا ہے، اس کو ڈھیل دیتا ہے کہ تاکہ صحیح طریقے سے اس کو کھا لے، اس کو پکڑ لے۔ پھر جب اس کو کھا لیتا ہے، نگل لیتا ہے، تو پھر وہ شکاری اس طریقے سے کھینچتا ہے کہ اس بنسی کے اندر سے لگ کر کے چلا آتا ہے۔ ہم اور آپ کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں لیکن پکڑ نہیں ہو رہی ہے، ہم سارے کے سارے چوری چماری کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، پھر بھی ہمارے اوپر پکڑ نہیں آ رہی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ڈھیل دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے۔ جب آپ کی رسی کو کھینچا جائے گا آپ اس وقت پھڑپھڑا جائیں گے، جس طریقے سے مچھلی پھڑپھڑا کر کے رہ جاتی ہے، اس کے پاس کوئی دوسرا چارہ ہی نہیں بچتا ہے، صرف شکار ہو کر کے وہ آ چلی جاتی ہے۔ میرے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جتنی چیزیں بنائی یہ کس کے لیے بنائی؟ یہ انسان کے لیے بنایا۔ آپ ایک جانور کو دیکھ لیجئے، ایک درخت کو دیکھ لیجئے، اس کے اندر پھل آتا ہے، پھل آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ آم کے سیزن میں آم، لیچی کے سیزن میں لیچی، جو سمے رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر پھل پیدا فرماتا ہے۔ آپ سوچئے گا کہ اپنے طرف سے چلا آتا ہے تو اس کو کاٹ کے دیکھیے گا تو اس میں کچھ نہیں ملے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ پھل کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے۔ وہ درخت ہمارے تابع ہے، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس درخت کے پھل کو ہم کیا کرتے ہیں؟ توڑتے ہیں، کھاتے ہیں، اینٹا مارتے ہیں، کاٹتے ہیں۔ کبھی درخت منع کیا؟ کبھی منع نہیں کیا۔ اسی طریقے سے ایک جانور کو دیکھ لیجئے، ایک بکری کو دیکھ لیجئے، اس کو ہم دودھتے ہیں، دودھ اس سے حاصل کرتے ہیں اور پھر ضرورت پڑنے پر اس کو ذبح کرتے ہیں، پھر اس کو بوٹی بناتے ہیں، بوٹی بنا کر اس کو تل بگھار کر اچھے طریقے سے کھا جاتے ہیں۔ کبھی کوئی منع کیا؟ نہ کوئی جانور نے منع کیا، نہ کوئی شجر و حجر نے منع کیا، کوئی نہیں منع کرتا ہے۔ کیوں نہیں منع کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو پیدا فرمایا ہے، اس لیے وہ منع نہیں کرتا ہے۔ تو میرے محترم، ہمارا کیا تقاضا ہے؟ ہم کو کیا ہونی چاہیے؟ ہم کو بھی تو وہی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے لیے ہم کو پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم بھی اسی طریقے سے رہیں جس طریقے سے یہ ساری کی ساری چیز ہمارے ماتحت میں ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے ماتحت میں ہوتا ہے، اور عبادت کرنا ہے، اس طریقے کی عبادت کرنا ہے جس سے ہمارا سارا بگڑا ہوا کام بن جائے گا۔ آج انسان صرف یہ سوچتا ہے کہ ہم جا کر کے مسجد چلے جاتے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کر لیتے ہیں، ہمارا کام بن جائے، دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ بھائی کیوں دعا قبول ہوگی؟ صرف مسجد میں جاتے ہو اور اس حالات میں جاتے ہیں، نہیں معلوم کہ نماز معلوم ہے بھی کہ نہیں ہے۔ میرے محترم، ہم نے نماز سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ دنیا سیکھنے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے اسباب حاصل کرنے کے لیے ہم بیرون ملک کا سفر کرتے ہیں، لیکن اپنے دامن کو جھانک کر کے دیکھیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے کیا سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، جب آپ اس سے سیکھ کر کے عبادت کریں گے تب وہ عبادت آپ کا کارآمد ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں آپ ہاتھ کو اٹھائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بات کو سنے گا، آپ کی دعا کو قبول کرے گا، پھر آپ کا سارا بگڑا ہوا کام بن جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اصل مقصد یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر جو پیدا کیا ہے صرف اس طریقے سے کھا کر کے اپنے وقت کو ختم نہیں کرنا ہے۔ میرے محترم، وقت بہت قیمتی چیز ہے، جب یہ چلا جاتا ہے، ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اس وقت انسان حیران و پریشان رہتا ہے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے، وہ وقت چلا گیا ہوتا ہے، پھر لوٹ کر کے نہیں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم دیا ہے، ہوش و حواس میں رکھا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنا ہے، اللہ کے منشے کے مطابق چلنا ہے۔ وہی انسان یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنا ہی عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، لیکن اپنے منمانی سے نماز پڑھنا عبادت ہوگا؟ وہی انسان سوچے کہ سورج طلوع کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھے تو عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، لیکن اللہ کے منشے کے مطابق کریں گے تب جا کر کے وہ عبادت بنیں گے۔ روزہ رکھنا عبادت ہے، وہی کہے کہ روزہ ہی تو ہے، اللہ کی طرف سے عبادت ہے۔ کوئی عید اور بقرعید کے دن روزہ رکھے، کیا اس کو ثواب ملے گا؟
نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا منشا نہیں ہے, اللہ کا احکام نہیں ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اللہ کی احکام کی پابندی کرنا ضروری ہے, اللہ کے منشے کے مطابق چلنے ضروری ہے. آپ کو معلومات نہیں ہے, آپ کے گاؤں میں امام صاحب ہیں, علماء کرام ہیں, اس سے پوچھیں, اس سے سیکھیں, اس کے بعد پھر اللہ کے دربار میں آپ جائیں. پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے ہماری باتوں کو سنتا ہے, ہماری دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور پورے امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرا پیارا نبی, کتنا پیارا نبی, ساری دنیا